السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 133 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 129 تک۔ آج مزید آیت مبارکہ 136 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور آیت مبارکہ 130 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ کہ آج انشاءاللہ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم۔ آج آپ لوگوں کا تفسیر کا جو آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب کرے، آمین آمین۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں آیت مبارکہ 134 سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ ٹرانسلیشن آیت مبارکہ 134 سے۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکوکاروں کو۔ والذین اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشۃ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا انفسہم یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم تو وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا اور نہیں وہ اڑے رہتے، علی ما فعلوا اس پر جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم یہی لوگ ہیں بخشش بدلہ ان کا، مغفرۃ من ربہم بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور جنت ہے یا باغات ہیں، تجری چل رہی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ونعم اجر العاملین اور کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ تفسیر آیت مبارکہ 130 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود کو دونا چگنا بڑھا کر نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہمارا موضوع جنگ احد اور جنگ بدر کے بارے میں چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں کس طرح کامیابی عطا کی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے برعکس غزوہ احد میں مسلمانوں کو چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 کے قریب مسلمان صحابہ کرام شہید ہو گئے اور اس کے علاوہ بہت سارے زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخم بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنی نبی کو اس طرح ستائے۔
وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو اس طرح زخمی کرے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا بھی کی، جس طرح ہم نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یعنی کہ بد دعا کی ان کے لیے، تو اس پہ اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا اتنا اچھا نتیجہ دکھایا کہ وہ صحابہ کرام کے صف میں شامل ہو گئے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے اندر بہت ہی طاقت رکھتی ہے، بہت ہی میننگ فل ہے۔ جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یا پھر اور اس قسم کے جو کہ شرک پہ مبنی جملے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں، جس طرح کہ مشہور و معروف کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ وسلم کی شان جو ہے وہ ہے اللہ کے ہاں، لیکن غلو سے کام لینا، اس طرح پھر ایسے جو جملے ہیں وہ شرک تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایسے جملے شرک پہ مبنی ہیں کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد اور محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ بہت ہی بڑے یہ الفاظ ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ایسے الفاظ سے باز آنا چاہیے۔ اور بھی اس قسم کے بہت سارے اشعار ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں، کچھ لوگ تو نہ سمجھی میں بس ایک شعر گوئی کی حد تک، اور کچھ لوگ اپنے گندے عقیدے کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ کہتے نظر آتے ہیں۔ تو اہل توحید کے شان کے لائق نہیں کہ ویسے جملے کہیں جو کہ ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو خراب کر دیں۔ خیر مزید آگے چلتے ہیں کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو غزوات کی ہو رہی تھی، تو ساتھ یہ سود کے بارے میں درمیان میں آیہ مبارکہ کیوں آئی ہے؟ جیسا کہ جو غزوہ احد میں فتح شکست میں بدل گئی، تو ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور دوسرا حب دنیا، حب مال، یعنی کہ مال کی محبت میں کچھ صحابہ کرام کے اندر لالچ آ گیا تھا۔ دنیا کی محبت میں انسان بہت کچھ یعنی کہ کھو بیٹھتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سود سے منع کیا گیا کہ سود کے جو نتائج ہیں وہ بھیانک ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے، جیسے انسان کی خوراک ہے یا جس قسم کی ذریعے سے انسان مال حاصل کرتا ہے، اس کا انسان کے اخلاق، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ حلال پاکیزہ رزق کھائے اور حلال ذریعے سے کمایا ہوا رزق کھائے۔ جو اس کے اندر کچھ تھوڑا سا بھی دغا بازی ہے، کچھ تھوڑا سا بھی یعنی کہ دوسرے کو دھوکہ دے کے حاصل کیا ہوا مال، ایسا مال انسان کے لیے وبال جان ہے، اور ایسے مال کے پھر انسان کی عبادت پہ بھی اچھے اثر نہیں پڑیں گے۔ جیسا کہ ہمارے جو سلف و صالحین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ جو مال لگایا ہے، ہمیں 100% یقین ہے کہ ہمارے مال میں ایک نوالا بھی ایسا نہیں کہ جو ہم نے بچوں کو حلال کا نہ کھلایا ہو۔ تو اس کا نتیجہ پھر ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ کیسے پروان چڑھے اور کیسا کیسا انہوں نے دین کا کام کیا۔ انہی کی بدولت آج ہم یہاں پہنچے ہیں، انہی کی بدولت، انہی کی قربانیاں ہیں کہ آج ہمارے ہاتھوں میں دین سچا اور سچا محفوظ ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ مال کی محبت سے انسان بہت کچھ گنوا بیٹھتا ہے، جیسے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ادھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو ملنے گئے، تقریباً 6 7 8 سال یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دیار وطن انہوں نے گزارے، اور پھر ایک وقت کے بعد ان کو خیال آیا کہ مجھے اپنے گھر جانا چاہیے، اپنی والدہ کی جو یاد تھی وہ ستائی، اپنے گھر والوں کی یاد آئی۔ انہوں نے پھر اپنے استاد گرامی سے اجازت چاہی، تو استاد گرامی نے اجازت دے دی، اور انہوں نے بہت سارا مال بھی ان کے ساتھ یعنی کہ روانہ کر دیا۔ مال سے لدے ہوئے گھوڑے وغیرہ تھے۔ خیر جب وہ پہنچے وہاں جہاں استقبال کے لیے لوگ موجود تھے، کیونکہ انہوں نے جب یعنی کہ ان کو اجازت مل گئی تو اس سے پہلے ہی وہ مال روانہ کر دیا، اور ایک قاصد کو بھی روانہ کر دیا اس خبر کے لیے کہ امام شافعی جو یعنی کہ اپنے گھر سے باہر تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کی والدہ نے ان کو روانہ کیا تھا تو اطلاع دینے کے لیے کہ وہ آ رہے ہیں۔
تو اس لیے ان کے استقبال کے لیے بہت سارے لوگ بھی وہاں موجود تھے، یعنی کہ جیسے آج ہمارے ہاں ہم لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی، پیدل سفر تھے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو امام شافعی بھی جب پہنچ گئے وہاں، تو اس وقت بہت یعنی کہ خوش ہو کر لوگ ان کو مل رہے ہیں۔ ان کی والدہ کی بھی خوشی کی انتہا نہیں، ظاہری بات ہے اتنے سال بیٹے سے جب دور رہے تو آگے بڑھ کے والہانہ ان کا استقبال کیا گیا، بہت خوش، ہر کوئی بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ ان کی والدہ بھی اور ان کی خالہ بھی ان کو مل رہی ہیں، لیکن ایک چیز انہوں نے نوٹ کی کہ ہر کوئی خوش ہے، ہر کسی کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہے، لیکن ان کی جو والدہ کا معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ والدہ محترمہ ویسے خوش نہیں ہیں، وہ کبھی ایک نظر مال پہ دوڑاتی ہیں اور کبھی ایک نظر بیٹے پہ دوڑاتی ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو جب محسوس کیا کہ والدہ محترمہ کچھ پریشان ہیں، تو جب ان سے پوچھا تو والدہ محترمہ نے کیا فرمایا، اتنے خوبصورت جملے ہیں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ بیٹا، جب میں نے تمہیں تعلیم کے لیے رخصت کیا تھا، روانہ کیا تھا، تو تب تو یہ سب کچھ تیرے پاس نہیں تھا۔ اس وقت ایک یمنی چادر دے کر میں نے تمہیں روانہ کیا تھا، وہ بھی پرانی بوسیدہ تھی۔ تو آج یہ سب کچھ تو لے کر آیا ہے، تو میں نے تمہیں اس کے لیے روانہ نہیں کیا تھا، اس کے لیے تمہیں نہیں اپنے سے دور کیا تھا کہ تو دنیا کا مال اتنا اکٹھا کر کے لے آئے۔ تو میں بہت پریشان ہوں اس حوالے سے۔ میں تو تمہیں دین کی خاطر وقف کیا تھا، دین کی خاطر تمہیں روانہ کیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ، میں کیا کروں، میری خدمت کیا یعنی کہ لائق، جو میری خدمت کے لائق ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ غرباء کو یعنی کہ اعلان کرو، ان کو اطلاع دو، غرباء آئیں اور یہ سارا مال ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ تو بیٹے بھی جو اتنے فرما بردار تھے، انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور فوراً سے وہ سارا مال لوگوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب بیٹے بھی، اولاد بھی اتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، کیونکہ علم جو ہے انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ جب بیٹے نے اس بات کے حکم کی تعمیل کی، سارا مال غرباء میں تقسیم کر دیا، تو پھر والدہ محترمہ نے سکھ کا سانس لیا اور مطمئن نظر آنے لگ گئیں۔ اس وقت بیٹے بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ جو اتنی بڑی والدہ نے آج بات کی ہے، بہت چھوٹے الفاظ میں لیکن اتنی گہرائی رکھتی ہے، یہ تو آج ہی میں نے سیکھی ہے۔ پھر ان کو یاد آیا کہ واقعی والدہ محترمہ بہت اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھیں۔ جب میں جن کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے والدہ کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت بھی بہت اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھیں۔ اس واقعہ سے ہمیں بہت سارے لیسن ملتے ہیں کہ آج وہ لوگ جو بچوں کو تعلیم دلانے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچوں کو اگر دین کی تعلیم دے دی تو بچے کھائیں گے کہاں سے، اور پھر وہ تو مسیتڑ ہی بن جائیں گے، اس قسم کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جس مالک نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق مالک مدبر ہے، وہ رستے آسان کر دے گا، وہ رستے کھول دے گا۔ قرآن و حدیث کی ایسی برکات ہیں کہ انسان کبھی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ بچوں کو دین کی تعلیم سکھائیں، بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں بے لوث ہو کر، اور بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ ہم نے بے لوث ہو کر دین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر ہم نے دین کے خادم بننا ہے تو بے لوث ہو کر کام کرنا ہوگا، ورنہ جہاں دنیا کی محبت آ گئی، لالچ آ گیا، تو انسان کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ دوسری طرف ہمیں بھی کچھ ہاتھ پلہ ہلانا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان بالکل بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے اب منسلوا آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں یعنی کہ کاروباری، ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ لیکن دین کی خدمت کرتے ہوئے دل میں لالچ ہونا یا پھر لوگوں سے اس کے یعنی کہ صلہ چاہنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا بھی مشن یہی تھا اور انہوں نے یہی بار بار کہا کہ ان اجریہ الا علی اللہ، کہ یہ جو صلہ ہے یہ میرا اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، میں تم سے بالکل بھی اس پہ کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی تاوان کا طلبگار نہیں، کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ تو ہر انسان کو بے لوث ہو کر کام کرنا چاہیے، انبیاء کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی زندگیوں کو، ان کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، دونا چونا، ان کے بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔
تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر بڑھا چڑھا کر سود نہیں کھانا تو اگر اس کی کم مقدار ہے تو وہ کیا جائز ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہر طرح سے سود سے ممانعت کر دی گئی کہ نہ کم لینا ہے نہ زیادہ لینا ہے۔ البتہ تم اپنے اصلی رقم کے حقدار ہو، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تیسرے پارے میں کہ جو ان کی اصلی رقم ہے تم وہ لے سکتے ہو۔ کیا فرمایا تھا؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ اگر تم توبہ کر لیتے ہو، سود سے تم باز آ جاتے ہو تو تم اصلی اپنی مالوں کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت تاکید کر فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح حاصل کر لو۔ فلاح کے بارے میں ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ اولئک هم المفلحون۔ ادھر فلاح کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ فلاح کسان کو کہا جاتا ہے جس طرح وہ محنت مشقت کے ساتھ اپنی زمین کی پیداوار کے لیے ہر وقت محنت کرتا ہے، رات کو بھی اپنا آرام چھوڑ کر اس کو دیکھ بھال کرتا رہتا ہے، اسی طرح جو مومن ہے وہ بھی ہر وقت آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتا رہتا ہے، مسلسل اسی جستجو میں رہتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچ جاؤں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا النَّارَ، اور ڈر جاؤ اس آگ سے التی وہ جو اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ساتھ ہی پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ اگر اللہ کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ انسان پہ رحم کریں گے۔ اور ادھر کفر سے مراد اگر پچھلی آیت مبارکہ سے ریلیٹ کریں تو سود کے بارے میں جو ممانعت ہے، اگر اس کا انکار کرو گے تو پھر کیا ہے کہ ایسے انکار کرنے والوں کے لیے آگ تیار ہے، جہنم کی آگ تیار ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت تاکید کر رہے ہیں، مومنین کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اور کوشش کرو، بھاگو اس بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، سبحان اللہ، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں پڑھا کہ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ 70,000 کا لشکر ہوگا، اور پھر ایک روایت کے مطابق مزید جن کے 70,000 اور کس طرح جنت میں داخل ہوں گے؟ ایک دوسرے میں ہاتھ ڈال کر کہ ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھیں ادھر آسمان اور زمین کی چوڑائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے برابر، جنت کی چوڑائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے اسی طرح یعنی کہ اس کی چوڑائی ہے جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسا ہم نے پہلے بھی بارہا بات کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میرے نیک بندے وہ گھبرا نہ جائیں، وہ ڈول نہ جائیں۔ ادھر ساتھ ہی خوشخبری دی گئی کہ اس جنت کی طرف بھاگو، دوڑ کر جاؤ۔ جب ہمیں کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، کسی چیز کے ہم شائق ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں اور بھاگ کر جاتے ہیں۔ خاص طور پہ بچے اس چیز کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں کہ جو چیز ان کو پسند ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، وہ اس کی طرف دوڑ لگا کر جاتے ہیں کہ میں پہلے اس کو لے لوں۔ اسی طرح ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو جنت میں جانے کے ذرائع ہیں، جو جنت میں جانے کے سورس ہیں، ان کی طرف کوشش کے ساتھ بھاگ کر جائیں۔ جس طرح اس میں ہمیں جیسے رمضان مبارک کی آمد ہے تو یہ آیت مبارکہ ہمیں عین موقع پہ سنائی گئی کہ گویا کہ اب جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں منڈلا رہی ہیں، تو بھاگ کر ان کو سمیٹ لو، یہ کمی نہ آ جائے اس میں، کہیں یہ بند نہ کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹ لو۔ اب اس کا سیزن آ چکا ہے تو اس کے لیے تیاری کر لو، ہر طرح سے تیار ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ سے ریلیٹ کچھ احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح انسان کو ان کے رونما ہوں گے کہ صبح کو آدمی اگر مومن ہے تو رات کو کافر ہوگا، اگر رات کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہوگا۔ کس وجہ سے؟ دین کی محبت میں اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے معمولی سے عوض کی خاطر۔ استغفر اللہ۔ تو آج یہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو دوسرے ملک جانے کی خاطر اپنا دین ایمان ہی بیچ ڈالتے ہیں، خود کو مسلمانوں کی کیٹیگری سے ہی نکال لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ایک اور حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ جنت جس کی پیمائش آسمان اور زمین کے برابر ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ جب پہلے رات تھی تو پھر دن آیا تو رات کہاں گئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے۔ تو آج بھی اس طرح کے سوال کرتے لوگ ان کے نظر آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ انسان جھگڑے ایسا یعنی کہ مناظرے والا ماحول پیدا کرے، تو اس طرح ان کو پیار محبت کے ساتھ ان کو دلیل دیں، دلیل کے ساتھ ان کو سمجھا دیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے وہاں رکھا جہاں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ہمارے جو کرنے کے کام ہیں، جس طرح ہمیں حکم دیا گیا، جس طرح ہمیں ان کے بارے میں بتایا گیا، ہم ویسے ہی ان پر ایمان لائیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا دیا گیا، بس اس کو دل و جان سے مان لیا کہ جنت اور جہنم ہیں، تو اس میں جانے کی اب تیاری کرنی ہے کہ جنت میں جانے کے جو کام بتائے گئے ہیں وہ کرنے ہیں، اور جہنم سے بچنے کے جو کام بتائے گئے ہیں ان سے بچنا ہے، ویسے ہی بچنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہی دین مکمل ہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سادہ دین ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اور جو رمضان مبارک پلاننگ ہم نے شروع کی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کیجیے گا۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 133 تک تفسیر کمپلیٹ کر چکے ہیں، نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 134 سے سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔